اور تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے. پھر آگے کہتا ہے اللہ ان اللہ لقوی عزیز، یہ غصے کے لفظ ہیں. تو یہ اتنا سا لوتھڑا ہے، پڑتو پڑتو کرتا ہے ہاں جی، پھر بھی اللہ کو پہچانتے نہیں ہم. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو تم مانتے ہو نا، یعنی کہ جن کے ساتھ جاگ جا کر دعائیں مانگتے ہو نا، بابا جی کچھ کرو، ان سے پوچھو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے. کسی ولی نے، کسی نبی نے کچھ پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ سب کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ تو فرماتا ہے یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو دور کی بات ہے نہ، جو اس کے کھانے میں سے اچک کے لے جائے ہے نا، ختم دا لڈو ہاتھ پکڑے مولوی نے، مکھی آ کے بیٹھی اپنے حصے کا توڑ کے لے گئی. یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ سب مل کر اس کے منہ سے وہ بھی نہیں چھین سکتے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ حج کے اندر آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس. یہاں کس کو بولا؟ انسان، ساری دنیا کی، عیسائی یہودی سب انسانوں کو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کے سنو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، جا کے پڑھ لینا قرآن. سورہ حج آخری رکوع، اللہ سارے انسانوں کو، ساری مخلوق چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اٹینشن ہوتا ہے نا، اٹینشن پلیز. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو نا تو ایک دم پھر سارے ہمتن گوش ہو کے سن دیں، پھر اپنی فلائٹ کی طرف نس دیں. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اٹینشن، اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کر، کان لگا کر سنو. یہ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ ایک ہے، کوئی اور بھی ہیں، سوا سارے ہیں، باقی سب اللہ کے سوا ہے نا، کہ اور ہے کوئی اللہ نہیں ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے تم جن کو پکارتے ہو، پکارنا کیا ہوتا ہے؟ حاجت روائی مانگنا. سرکار کچھ کرو پتر کوئی نہیں ہے، وہ کندھا بٹا پھیر دلانی جا کے میرے ملار تو عمل ہو جائے گا. وہ کہتا ہے ادھر ناچ ڈانس کر، جھنڈا لگا. اللہ کہتا ہے یہ اللہ سمجھا رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، ابھی نکالو، ابھی تمہارے موبائلوں میں ہوگا قرآن. میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کے سنو انسانوں، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے یہ سب مل کر، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جمع ہو کر، لَن يَخْلُقُوا ذَبَابًا، ذباب کہتے ہیں کس کو؟ مکھی کو. یہ سب مل کر نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی. اللہ کہتا ہے مکھی تو دور کی بات ہے، جو تمہارے کھانے میں سے اچکتی ہے، کتنا منہ ہے اس کا، وہ جو کھانے سے لے جاتی ہے، تم سب مل کر اس کے منہ سے وہ نہیں چھین سکتے. پھر آگے اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ضعف طالب و مطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی محتاج میرا، مانگنے والا بھی محتاج. ہاتھ میری طرف اور زین علی جوہری کی قبر طرف، ہاں جی، ہاتھ اللہ کی طرف، زین بغداد والے کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. اے سرکار کچھ کرسی، او سرکار جیڑی ہے وہ کدھر گئی؟ اللہ اکبر. اللہ کی مثل ہے کوئی؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کہتا ہے مکھی تو دور کی بات ہے، یہ ان کے کھانے سے جو اچک لیتی ہے. یہ بعض بدبختوں نے قرآن میں اس آیت کا ترجمہ پتہ کیا کیا؟ بریکٹ میں لکھا یہ آیت بتوں والوں کے لیے اتری ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ نے وہ بھی صفائی کر کے کہا جو کھانے میں سے بت کھاتے نہیں ہیں. کھاتا کون ہے؟
جاندار کھاتے ہیں نا، مردار تو نہیں کھاتا، مردہ انسان بھی نہیں نہ کھاتا. تو پھر یہاں ساری چیزوں کو رد کر رہا ہے اللہ کہ کھانے، مکھی تو دور کی بات ہے جو ان کے کھانے میں سے اچک لیتی ہے، یہ سب مل کر اس کے منہ سے نہیں چھین سکتے. پھر اللہ کہتا ہے ضعف طالب مطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے. ہاتھ اللہ کی طرف، زین قبر سے اپنے پاؤں سے نیچے جو 3 فٹ نیچے، اس سے مانگا جا رہا ہے. ہاتھ اوپر ہے، عقل دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. حی و قیوم کون ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ ہم تو زندوں کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، زندہ آباد فلاں زندہ آباد. یہ تو شرک کیا نعرہ ہے. زندہ آباد کا معنی سدا زندہ رہنے والا. وہ کون ہے؟ یا حی یا قیوم کون ہے؟ اللہ کے سوا یہ ہے کسی کی صفت؟ زندہ رہنے والا اور تھامنے والا اللہ. سلفی زندہ آباد، پٹی زندہ آباد، واہ جی واہ. اور اپنے آپ کو کیا کہنا؟ ہم معاہدین ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اس کو، بٹی کو. ہاں جی، یہ ہو گیا زندہ آباد. یہ سدا زندہ رہے گا. سدا زندہ رہنے والی کون سی ذات ہے؟ ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز کو فنا ہے نا. بالکل. یہ بیٹا قرآن سمجھاتا ہے. آگے اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جیسے بندے کو کسی پر مان ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے جا یار تو ساڈی قدر ہی نہیں کی تھی. اس آیت کے ساتھ اللہ کہتا ہے، جب کہتا ہے نا ضعف طالب مطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی. اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اور تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے. پھر آگے کہتا ہے اللہ ان اللہ لقوی عزیز. یہ غصے کے لفظ ہیں کہ اللہ زبردست اور قوت والا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے نا، مانتے ہیں نا. یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. کرونا الٹا کر دیا نا دنیا ساری کو. ہاں جی، ان پٹھے ہو یا الٹے ہو کرو مقابلہ. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کس نے پیدا کیا اس کو؟ اللہ جی نے پیدا کیا نا. اب یہ بھی اس سے بچا کر تو دکھائے کوئی ولی پیر پیغمبر. اس سے سوائپ کون کرے گا؟ اللہ. وہ جب اس کو بولیں گے صبح اٹھ کر فجر کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں اس پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آیا. کیا پھاڑتا ہے؟ جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے صبح میں منتقل کرتا ہے. من شر ما خلق، اس نے جو شر پیدا کیا. کس نے شر پیدا کیا؟ شیطان بھی کس نے پیدا کیا؟ شیطان کو قوت کس نے دی؟ تو میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. صبح کہے نا 3 بار اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے. صبح شام 3 بار پڑھتے تھے. ہاں جی، بتائیں نا انہوں نے دعائیں. یہ پڑھو نا، پھر مچھر بھی قریب نہیں آتا. کبھی کر کے تو دیکھو. ایمان تو لاؤ نا ذرا اللہ پر. تمہارا تو ایمان ہے چادروں پر، جنڈوں پر، تمالوں پر، ٹولوں پر، سجدوں پر جو غیر اللہ کو کرتے ہو. نہ دیکھتے ہو ہے کون ہے. بوواں اس کو لاندیاں مال تیرا کھائی جاندہ تے دورے پہ چرنا چ بہ کے انہی چکی جانا پیا. میرا رب تم سے کیا لیتا ہے؟ وہ تو دیتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے. ایسا مالک لاؤ نہ کوئی. تو سو تیری حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ کس کو اونگ و نیند نہیں ہے؟ کائنات میں کوئی اور مخلوق ہے؟ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. کس کے لیے یہ لفظ؟ اللہ کے لیے. پڑھتے ہو نا آیت الکرسی میں تو اللہ ہی ہے نا. من علمہ الا بما شاء. خالی اللہ کی قسم آیت الکرسی سمجھ آ جائے، خالی آیت الکرسی سمجھ آ دے، شرک و بدعت نکل جاتا ہے. ہم نے سیکھا ہل ہل کے قرآن پڑھنا، نہ سمجھنا. بڑے بڑے گروہ دعویٰ کرتے ہیں دین کا، ان کو توفیق نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن کا بولے، ان کو دعوت دیں گے اوے جاؤ قرآن کو سمجھو، اوے ترجمے سے پڑھو اے قرآن. الٹا ان کو پتہ ہے یہ ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی. جب یہ قرآن کو سمجھ گئے تو ہٹیاں بند. پھر جب امت کو چکر دے دیا نا، حصے دار حصے امت کے کر دیے نا. کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا.